أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آج کی یہ اصول الثلاثہ سے متعلق برزخ کے مراحل پر ہفتہ واری ہونے والی کلاس ہے، جس میں آپ تمام سامعین کا اور دیگر مشاہدین اور ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ 5 مرحلے برزخ کے بیان کیے گئے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا عقیدے سے بہت زیادہ گہرا رشتہ ہے، تو اس پر سرسری روشنی ڈالی جائے، پھر انشاءاللہ حدیث کا تتمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ بات ہم اور آپ نے جانی کہ جس وقت میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے اپنے اس کو رخصت کر کے جانے لگتے ہیں، جیسا کہ 2001 نمبر کی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور 4753 ابو داؤد کے اندر بھی یہ لمبی حدیث موجود ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں، انہ لیسمع خفق نعالہم حین یولون مدبرین۔ اللہ اس وقت میت کو لوگوں کے جانے کی اور ان کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح کی احادیث سے کہ نعوذ باللہ جو میت ہے یا دنیا سے چلے گئے وفات شدہ، وہ سن سکتے ہیں، جبکہ کلام مجید میں اس طرح کی صریح دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے ہی زندگی کا رشتہ موت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا میں انسان رہتا ہی نہیں، وہ برزخ کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے، اور برزخ کہاں ہیں، کیسے ہے، کس حال میں ہیں، اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور قرآن نے ہمیں کہا بھی 36 نمبر کی آیت سورہ اسراء کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتے ہیں، یا ایسے ہی اس بارے میں کوئی عقیدہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے کسی بھی رائے قائم کرنے کے لیے۔ صحیح بات قرآن کریم نے بتلائی، ہر اعتبار سے بتلائی، کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اور اگر ان کو کوئی ہستی سنا سکتی جس کے پاس طاقت، قوت، معجزات، کرامت، شرافت، ہر اعتبار سے اللہ نے عطیات دیے ہوئے تھے، مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ جگہ قرآن میں اللہ کے نبی کو ہی اللہ نے یہ خطاب کیا، جس میں آیات ہے، بہت مشہور آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22، سورت کا نمبر 35 اور آیت کا نمبر 22، کہا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نبی آپ جو قبروں میں چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ رسول سے بہتر کوئی ہے، رسول سے بڑا کوئی ہے دنیا میں
جب رسول ہی قبر میں گئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے تو اب کون ہے جو زمین کے اوپر رہ کر کے ان کو اپنی حاجت، اپنی مشکل، اپنی تکلیف، اپنی آفت، اپنی مصیبت، اپنا مسئلہ، اپنا سوال، اپنی دعا، اپنا استغاثہ، اپنی مناجات جو بھی کہیں وہ قبر والوں تک پہنچائے؟ رسول سے بڑھ کے کسی کے پاس طاقت ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اور ڈائریکٹ خطاب ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. جو قبروں میں چلے گئے ہیں نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اچھا دوسری جگہ ایسی آیت ہے قرآن میں جیسا کہ سورہ روم میں 52، اسی طرح سورہ نمل میں 80، ہاں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے نبی آپ وفات شدہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے. تو قاعدہ یہی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا اب وہ اس زندگی میں ہیں ہی نہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، اور برزخ کی زندگی کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اس لیے قرآن میں 20-21 نمبر کی آیت ہے سورۃ النحل کی، والذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. 20 اور 21 سورۃ النحل. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، یہ چلے گئے یعنی وفات پا چکے. پہلے تو اللہ نے کہا کہ یہ مخلوق پیدا کیے گئے، خالق نہیں، یعنی دوسرے فقیروں کی طرح یہ بھی فقیر ہے. 15 نمبر کی آیت سورہ فاطر کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو. تو جو بھی مخلوق ہے وہ اس آیت کے زمرے میں ہے. فقیر دوسرے فقیر کو کتنا دے سکے گا؟ اموات غیر احیاء. اب یہ مخلوق بھی تھے اور دنیا سے جا بھی چکے ہیں، وفات بھی پا چکے ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون، ان کو کچھ بھی شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، کس دن یہ اٹھائے جائیں گے، شعور ان کو ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ تردید ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا، یہ سب آیات ہمیں یاد رکھنی چاہیے توحید کے اثبات کے لیے. یہ عقیدہ ہے. 13-14 سورہ فاطر کی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. چھلکا کھجور کی گٹلی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ نما چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر بولتے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا، یہ ہے حقیقت. ان کو پکارو یہ سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر اللہ ان کو سنا بھی دے، یعنی یہاں پر لو استعمال ہوا ہے، حرف امتناع لامتناع، ناممکن چیز کو بیان کرنے کے لیے زیادہ تر یہ حرف استعمال ہوتا ہے. یہ ہے عربی علم اور قواعد کی معلومات. اگر انسان کو علم بیسک عربی زبان سے معلوم ہے تو اس کے لیے مسائل کا استنباط اور استدلال اور استخراج آسان ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا 29 سورہ انعام کی آیت ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. میدان محشر سے جہنم میں جانے کے بعد کچھ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاتے. 27 نمبر کی آیت میں سورہ انعام میں کہا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. جس وقت
جہنم پر لوگوں کو پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، یعنی اب ان کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے، اعاذنا اللہ من۔ تب وہ خواہش کریں گے یا لیتنا نرد، کاش ہم لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم دنیا میں جانے کے بعد ہمارے رب کی آیتوں کو ہرگز نہیں جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ یہ خواہش وہ کریں گے کہ اگر اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم آیات نہیں جھٹلائیں گے اور مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ دوبارہ کوئی آئے گا دنیا میں؟ دنیا ہی نہیں ہوگی تو آئے گا کیسے؟ یعنی جب میدان محشر ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ لوگ لوٹائے جاتے۔ ناممکن کو کس حرف سے بیان کیا؟ لو سے۔ یہ ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ پھر سے وہی کرتے جو کر کے آئے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کبھی بھی نہیں ہوگا وہ ہوتا کیسے ہوتا اللہ وہ بھی جانتا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بندوں کو اگر وہ لوٹاتا دوبارہ دنیا کی طرف تو یہ بندے پھر سے وہی تکذیب کرتے، لہو و لعب کرتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وہاں پر ناممکن چیز کو لو سے بیان کیا گیا، یہاں پر بھی کہا گیا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو جو دنیا سے چلے گئے ہیں یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور یہ سنیں بھی اگر تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، انسان کی سماعت محدود ہے نا، کتنا سن سکتا ہے انسان، کتنی دور تک سن سکتا ہے؟ تو جو وفات شدہ لوگوں کو پکارتے ہیں اگر ان کی ہی بات تسلیم کرے کہ یہ سنتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ وہاں جا چکے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے نا کہ یہ منو مٹی کے نیچے ہے، وہ منو مٹی کے نیچے نہیں ہے، کیونکہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، اور اللہ نے ان کی روح کو جو جسم دیا ہے وہ کہاں دیا ہے، کیسے دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ برزخی زندگی میں اچھوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی انعام کا سلسلہ برزخی زندگی میں اہل ایمان کے ساتھ جاری ہے، اور اہل کفر کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ عذاب کا سلسلہ بھی برزخی زندگی میں جاری ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا 4546 سورہ غافر سورہ مومن کی آیت ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون والوں کو برا سے برا عذاب لاحق ہو چکا۔ اب وہ کیا ہے برے سے برا عذاب، یعنی خطرناک عذاب؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر جہنم پیش ہوتی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ سب قیامت سے پہلے ہو رہا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اشد العذاب، تو فرعون والوں کو کہا جائے گا جو عذاب تم چکھ رہے تھے اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ عذاب قبر ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ کیا ہم جو سوچتے ہیں کہ جہاں میت کو ہم نے دفن کیا وہیں عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، بس ہمیں ایمان نے کہا 101 نمبر کی سورۃ المومنون کی آیت ہے، جیسا کہ 100 نمبر کی آیت میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ 99 اور 100 سورۃ المومنون کی آیت ہے۔ انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جیسے ہی وفات ہوتی ہے تو انسان یہ چاہت کرتا ہے کہ کاش مجھے اور مہلت دی جاتی، میں نیک عمل کرتا، تو اسے جواب دیا گیا کہ ہرگز نہیں،
وفات ہونے کے بعد یہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی. اور اب وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، جو مرحلہ ہے وہ برزخ کا ہے. تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وفات کے بعد کا مرحلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے برزخی زندگی کا ہے. اور برزخی زندگی میں اچھوں کے ساتھ انعامات ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور جو لوگ برے ہیں ان کے ساتھ عذاب ہے، جیسا کہ اللہ نے فرعون والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کلام مجید میں کہا کہ صبح شام ان کے اوپر جہنم پیش ہوتی ہے، یعنی جہنم کا ان کو عذاب دیا جاتا ہے. اور یہ سب قیامت قائم ہونے سے پہلے ہو رہا ہے، یعنی آج بھی یا ابھی بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے. کیونکہ جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار ہیں. اہل ایمان یا ایسے ہی جو توحید پرست ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ہم اور آپ کو سلامت رکھے، اگر وہ عذاب میں گرفتار بھی ہوئے تو ان کا عذاب عارضی ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ ہیں. انسان کی سماعت محدود ہے. انسان ایک بار میں جتنا وہ سن سکتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اتنا ہی وہ سن پائے گا. اگر 5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ باتیں کر رہے ہوں تو کیا سب کی بات کو ہم اور آپ سن سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سننے کی طاقت رکھتے ہیں، تو صرف سننے پر ہی ہم بحث کریں تو انسان کہاں کہاں سے سن سکتا ہے؟ ابھی اس دیوار کے باہر یا اس دیوار کے بعد کوئی آواز دے تو شاید انسان نہیں سن پائے گا. یہ دنیا میں موجود ہے اور زندہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے تب. اور پھر انسان کتنی زبانیں جانتا ہے. دنیا کے اندر تو بے شمار زبانیں ہیں. اب اگر یہ تسلیم کیا جائے نعوذ باللہ کہ یہ وفات شدہ لوگ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی پکارا جائے نعوذ باللہ تو یہ سن سکتے ہیں. اب دنیا میں کتنی زبانیں، کس کس زبان میں اگر ان کو پکارا جائے اور ایک ساتھ یعنی استغاثہ ہے یا حاجت ہے، مشکل ہے، وہ سب ان کے حوالے کی جائے. یہ صرف الزامی جوابات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سکھانے کے لیے یا ان کو جواب دینے کے لیے. تو ایک میت کتنی زبان لوگوں کی سنے، اور اتنے سارے لوگ یعنی ہزاروں میں، لاکھوں میں اور کتنی تعداد میں اس کو سنائیں گے یا اسی طریقے سے اپنی حاجتیں اس کو رکھیں گے. پہلی بات کہ جیتے جیے انسان زیادہ دور تک نہیں سن سکتا، ایک لمٹ ہے. اور زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ نہیں سن سکتا، زیادہ زبانوں میں وہ نہیں سن سکتا، کیونکہ سب زبانیں وہ جانتا ہی نہیں. یہ تو زندگی میں جو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے اس میں بھی انسان ہر کسی کی پکار کو، ہر کسی کی آواز کو نہیں سن سکتا. دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر تو دنیاوی پوری طاقت ختم ہی ہو جاتی ہے. تو کیسے ایک انسان سنے گا؟ اسی لیے ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام. اگر کسی کی آواز کو سب سے بہترین کوئی سننے کی طاقت رکھتے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. رسول اللہ کے پاس بھی یہ ملکہ اور یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا درود یا کسی کا سلام سن لیں. اگر رسول ڈائریکٹ سن سکتے، یہاں تک کہ جو لوگ ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ روضہ رسول پہ آئے یا قبر رسول پہ آئے اور وہاں انہوں نے سلام پیش کیا تو رسول سنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی نہیں سنتے. اسی لیے اللہ نے یہ نظام چلایا اور فرشتوں کو مامور کیا
کہ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے سے لوگ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نہیں سن سکتے، وہاں روضے پہ جا کر کے بھی، قبر رسول پہ جا کر کے بھی کوئی سلام عرض کرے تو فرشتہ ہی پہنچائے گا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے بھی پیش کیا گیا سلام یا صلاح آپ سن لیں۔ اب سید الانبیاء ہیں آپ، رئیس المرسلین ہیں، اور یہ طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ، قبر شریف پہ آ کر کے کوئی درود بھیجے تو آپ اس کا درود سن سکیں۔ تو پھر فلاں فلاں یعنی جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، دستگیر مانا جاتا ہے، یا ایسے ہی حاجت روا تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ غوث اعظم کا درجہ دیا جاتا ہے اور پھر پکارا جاتا ہے، تو وہ کیسے سنیں گے؟ اس لیے وفات کے بعد کسی بھی شخص میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کسی کی آواز کو سنے۔ ہاں، جس وقت اللہ سنانا چاہے، جو سنانا چاہے، جتنا سنانا چاہے، اللہ سنائے گا۔ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ آپ جگہ جگہ دیکھیں، 172 173 سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتہ، مطلق جو بھی میت ہے، جانور اپنی موت مرتا ہے، اگرچہ معقول اللحم بھی ہو، جس کو کھانے کا حکم حلال ہے، اپنی موت مر گئے وہ حرام ہے نا، مردار حرام ہے۔ حدیث کے اندر ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی جو روایت ہے، احلت لنا میتتان، 2 مردے حلال کیے گئے، اور اسی طریقے سے والدم، جو خون نکلتا ہے ذبح کرتے وقت، وہ خون بھی حرام ہے، دمم مسفوح۔ لیکن حدیث میں کہا گیا احلت لنا میتتان والدمان، 2 خون بھی حلال ہے اور 2 میت بھی حلال ہے۔ تو یہ استثناء ہے، یہ خاص شکل ہے جس کے اوپر دلیل ہے۔ اس لیے میت جو دنیا سے چلی گئی ہے، کسی جگہ وہ سن رہی ہے تو اللہ سنا رہا ہے، تب وہ سن رہی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس وقت اگر اللہ نے سنایا تو وہ میت ہمیشہ سننے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے الفاظ بھی جو استعمال ہوئے ہیں، مثلاً ایک حدیث 3976 صحیح بخاری کی ہے، قلیب بدر آج بھی موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں پر غزوہ بدر ہوا ہے وہاں پر یہ کنواں موجود ہے۔ تقریباً 24 کے قریب سرداران قریش، ان کی لاشوں کو اس میں ڈالا گیا، اور رسول اللہ نے اس موقع پر نام لے کر کے کہا یسرکم قد وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ یہ الفاظ ہیں یسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا نحن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ آج تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہاری سعادت کس میں تھی، تمہاری کامیابی کس میں تھی۔ تم اللہ کی اطاعت کرتے، تم اس کے رسول کی اطاعت کرتے، تو اسی میں ہی تمہاری سعادت اور تمہاری کامیابی تھی، اور تمہیں تمہارا اللہ سے کیا گیا وعدہ مل گیا ہوگا۔ جو بھی تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کو جھٹلایا، اس کے نبی کو جھٹلایا تو پھر یہ سزا ہے، اور ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا اس کو پا لیا۔ اس لیے کہ فرقان اللہ نے اس جنگ کو کہا، اور اہل ایمان کے سر پر فتح کا صحرا بھی باندھا اللہ نے، اور تاج پوشی کی ایک طرح سے فتح کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ سب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے، یا رسول اللہ هل تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کی روحیں نکل چکی۔ تب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع ما اقول منہم، ابھی میں جو بول رہا ہوں ابھی، اسی لیے لفظ ہے آگے انہم الآن لیسمعون، ابھی اس وقت وہ تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں۔ اور حدیث کے راوی ہیں حضرت قتادہ، وہ تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں احیاہم اللہ، اس وقت اللہ نے ان کو زندہ کیا، فَأَسْمَعَهُمْ مَا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ نے ان کو سنایا۔ کس لیے سنایا؟ توبیخاً، جزر و توبیخ کے لیے، اور حسرت کے لیے، افسوس کے لیے۔ جو دنیا میں سرداری پر ناز کرتے تھے، رسول اللہ کو، صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، آج ان کو پتہ چل گیا ہے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ کیونکہ ابو جہل نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ غزوہ بدر کا ہی ہے جو قرآن نے پورے سیاق میں، سورہ انفال کا ابتدائی پورا غزوہ بدر، اور یہ صورت ہے ہی پوری طرح جنگ کے اوپر، سورۃ الانفال۔ نفل جو بغیر لڑے جھگڑے مال مل جائے نا، یا اسی طریقے سے مال غنیمت کو کسی نے نفل کہا ہے، یا بغیر جنگ کے مال ملے اس کو نفل کہا ہے، بہرحال انفال۔ اور شروع میں اور اس کے بعد کی آیتیں تقریباً 32 نمبر کی آیت ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ کہا گیا ابو جہل کی طرف سے، اللہ اگر محمد اور اس کے ساتھی حق پہ ہیں تو آسمان سے پتھراؤ کر کے زندہ زمین میں ہمیں گاڑ دے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے جنگ ہونے سے پہلے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حق پہ ہیں تو ہم کو آسمان سے پتھراؤ کر کے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اب قرآن نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان لوگوں نے اللہ سے فتح مانگی کہ جو حق پہ ہے آج اس کے سر پہ فتح کا صحرا سجنا چاہیے، اور جو باطل پہ ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک، انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم فتح مانگ رہے ہو، فتح آلریڈی تمہارے بیچ آ چکی ہے، کیونکہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ حق پہ ہی ہیں۔ پھر قرآن میں یہ سیاق بھی آیا کہ کبھی کبھی اللہ بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے کہ وہ عذاب مانگتا ہے تب بھی اللہ عذاب نہیں دیتا، لیکن بعد میں ان کی یہ خواہش زیادہ ہوئی تو اللہ نے بتلا دیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ تو رسول اللہ نے وہی کہا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا حق پہ کون ہے، کیونکہ تم اگر حق پہ ہوتے تو بچتے نا، تم نے تو دعا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اس وقت اللہ نے ان کو زندگی دے کر کے سنائیں تاکہ انہیں حیرت بھی ہو، افسوس بھی ہو، اور ان کے لیے اللہ کے نبی کی یہ باتیں جزر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ والی بھی ہو۔ یہ جو سنانا ہے یہ خاص ہے، کیونکہ وہ موقع تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی تقریباً 5 جگہ ہیں، یا آپ بتائیے گا آئندہ انشاءاللہ، جس میں اللہ نے احیاء موتا کا ذکر کیا ہے، مر چکا انسان اس کو زندہ کیا، یا ایسے ہی ایک چیز ہے جو مر گئی ہے اور اللہ نے اس کو زندہ کر کے بتایا۔ 5 جگہ سورہ بقرہ میں ہی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہے جس کو زندگی دے دے وفات کے بعد، یا اسی طریقے سے جب چاہے جس کو سماعت کی صلاحیت دے دے۔ تو یہ خاص موقع تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے اور اللہ نے ان کو زندہ کیا تب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میت
ہمیشہ ہمیشہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سنتی ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اب وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، 5 نمبر کی بھی آیت سورہ احقاف کی ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہیں جو غیر اللہ کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو پکارتا ہے، وہ کبھی بھی ان کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اور 5 نمبر کی سورہ احقاف کی، کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون پکار رہا ہے، ان کو کون صدا دے رہا ہے۔ ان لوگوں کی دعاؤں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، وہ رسول ہی کیوں نہ ہوں، یا اولیاء ہی کیوں نہ ہوں، جب انبیاء کے تعلق سے بھی ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، لوگوں کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی برزخ کی ہیں، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بیچ ایک انسان زندہ رہتا ہے اور ہم اس کو سناتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، اور جو شخص کسی کی بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ جواب کہاں سے دے گا؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور آگے کے یہ سب الفاظ ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ پکارنے والے ایک طرف ہوں گے اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ایک طرف ہوں گے۔ اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے شرکیہ کام کیا گیا ہے، مثلا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لات، منات، یغوث، یعوق، نصر، ود، سعا، یہ جتنے بھی ہیں، اولئک قوم یا رجال صالحون، اپنے زمانے کے نیک لوگ۔ اب ان کو بعد میں لوگوں نے عقیدوں کے مطابق پکارنا شروع کیا، تو کل قیامت کے دن یہ نیک ایک طرف ہوں گے اور اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرنے والے، دعاؤں میں شریک کرنے والے ایک طرف ہوں گے۔ اور 6 نمبر کی آیت ہے، یا پھر یہ 14 نمبر کی سورہ فاطر کی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، لوگوں کو جب اللہ جمع کرے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں سے برملا انکار کر دیں گے کہ یہ اللہ تیرے بھی مجرم ہے، ہمارے بھی مجرم ہیں، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں پکاریں۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ تھا کہ جب میت کو اللہ سناتا ہے لوگوں کے لوٹنے پر تو وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اور اس لیے سنایا جاتا ہے کہ جن کے لیے تو دنیا میں جیا، آج یہ سب کچھ تجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میت جب بھی ان کو بولا جائے، جب بھی ان کو پکارا جائے، نعوذ باللہ، وہ سننے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا سماعت کے تعلق سے۔ اور دوسرا کہ جب سوالات ہوتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، جواب دے گا کون؟ ہم نے تو جانا جو نیک ہے، صالح ہے، لیکن ایک لفظ استعمال ہوا، یہ 922 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں خاص کر کے 905 صحیح مسلم میں بھی ہیں، ما علمک بہذا الرجل، پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں فرشتہ اس لفظ سے پوچھے گا تیرا علم کیا ہے، کیا جانا تو نے؟ اور یہ بات تحقیر کی نہیں ہے، واللہ ہم اور آپ اپنے علم کا میزان چیک کریں، ہمارا علم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں بہت سچ ہوں اور بالکل برحق ہوں، لیکن جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن کو آپ صحیح سے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو آپ صحیح سے مان کیسے سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا پہلے علم حاصل کیا جائے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پوری کائنات بنائی گئی ہے اللہ کی معرفت کے لیے کہ آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے بارے میں صحیح علم حاصل کریں۔ 12 نمبر کی سورہ طلاق کی آیت،
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے بیچ جو بھی ہے وہ سب اللہ نے اس لیے پیدا کیا، ایک حرف لام، لتعلموا، تاکہ تم علم حاصل کرو. کس کے بارے میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے بارے میں. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے. تو ہم اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے پابند ہیں نا. آج بہت زیادہ اہل اسلام کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو ہم رسول کو مانتے بہت ہیں لیکن جانتے کتنا ہے، ایک سوال ہے. اور قبر میں سوال ماننے کے تعلق سے نہیں ہے، جاننے کے تعلق سے ہی ہے. ما علمک بہذا الرجل، آپ نے کتنا پڑھا اس آدمی کو، اس کی سیرت کتنی پڑھی. اور یہ سوال اس محفل سے نہیں، ہر کسی سے جو سن رہے ہیں نا، ہمارے سامعین ان سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، 7-8 نام ہیں حدیث میں. 2 ایسے نام ہیں جو اللہ نے خاص آپ کے رکھے ہیں، قرآن میں موجود ہیں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ 7-8 نام ہمیں یاد ہیں؟ حدیث میں موجود ہیں وہ نام، یعنی 2, 3, 5, 4 صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد 2, 3, 5, 6 نمبر کی بھی. اب جب جن کے تعلق سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا علم کیا ہے، اگر ایسی ہستی کے ہمیں نام بھی نہ معلوم تو ہم جواب دے دیں گے. وہاں تو پورا جواب ہی اللہ کی اعانت پر ہوگا اور اس کے فضل و کرم پہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انسان جان ہی لے گا تو وہاں بول ہی دے گا، لیکن جانے گا تو عمل کرے گا، جانے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرے گا. ہم نام سے بھی اللہ کے نبی کو نہیں جان پائے. یہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک ہے. 2 نام قرآن میں اللہ نے آپ کے بیان کیے ہیں، اللہ نے نام رکھے اور حدیث میں بھی ہے سماہ اللہ بہذا الاسم بہذا الاسم. حدیث میں 2 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے رکھے. 128 سورہ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ تو 2 نام اللہ نے رکھے آپ کے. اس کے علاوہ احمد اور محمد، یہ 2 نام ہر کسی کو معلوم. اور آگے کچھ جو 5-6 نام ہیں، ماہی، ہاں، عاقب، نہیں مصطفیٰ نام نہیں ہے. مزمل مدثر بھی نام نہیں ہے، وہ بھی نام نہیں ہے. ماہی کہا گیا، عاقب یہ بھی کہا گیا. جی نہیں، بشیر نذیر بھی نام نہیں. حاشر، جی حاشر. اب یہ سب معانی یا یہ سب جو نام ہے نا، ان سب کی تشریح بھی ہے، وضاحت ہے. رسول ماہی کیوں ہے، رسول حاشر کیوں ہے، رسول عاقب کیوں ہے، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، یہ بھی آپ کا نام ہے. اور اسی طریقے سے المقفی، یہ بھی آپ کا نام ہے. کتنے ہوئے؟ ہو گئے نا پورے نام؟ 6. ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہم اور آپ کو جتنے یاد ہونے چاہیے وہ بھی یاد نہیں. اب آپ، یہ ہر تحقیر نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، یعنی ایک نصیحت ہے، سمجھانا ہے کہ جن کو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے. رسول کی سیرت ہم پابند ہیں نا، محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، آپ کو جاننا، آپ کو پہچاننا،
اسی لیے وہ فرشتہ کہے گا ما علمک بہذا الرجل. اب نیک انسان ہے جس نے رسول کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، اسوہ مانا ہے، وہ کہے گا هو نبینا ورسولنا جاءنا بالبینات والہدی. یہ سب الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 922 نمبر کی حدیث، 922 نمبر کی. جاءنا بالبینات والہدی. اور اس کے بعد یہ بھی کہے گا فآمنا واستجبنا یا واجبنا اور واتبعنا وصدقنا. 4 صفات صحیح بخاری کی حدیث میں. فآمنا ہم ایمان لائے، واجبنا رسول اللہ کی دعوت پر ہم نے لبیک کہا، واتبعنا اور ہم نے اتباع کر کے بتایا کہ آپ ہمارے قدوہ ہیں، آپ ہمارے اسوہ ہیں، اور وصدقنا جو جو رسول بیان کر کے گئے ہم نے اس کی تصدیق کی. اب یہ سوالات ہونے کے بعد پھر علم ہی کے تعلق سے دوسرا سوال، یعنی 3 سوال کے بعد بھی اور ایک سوال ہے نا قبر میں، اور وہ نیک لوگوں سے ہی ہوگا، سب سے نہیں ہوگا، نیک لوگوں سے ہوگا. اور اس میں فضیلت ہے کہ یہ سوالات کے جواب دے گا کون؟ پوچھا جائے گا فرشتوں کی طرف سے. جو حدیث ہے چاہے 922 نمبر کی ہو اس میں بھی، یا اسی طریقے سے 4753 ابو داؤد کی، بما یدریک ھذا، ان سوالات کو آپ نے کیسے جانا؟ یعنی اللہ کے سلسلے میں جواب دے دیا، رسول کے سلسلے میں جواب دے دیا، دین کے سلسلے میں جواب دے دیا، تو کہاں سے سیکھا یہ جواب کیسے دیا؟ تب وہ نیک میت جواب دے گی قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. دیکھ رہے ہیں علم کی اہمیت. یہاں پر اگر وہ حدیث ملائی جائے نا، جب رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعاؤں میں سے ایک دعا کرتے تھے، بس جیسے ہی سلام پھیرا ویسے ہی آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہوتی. 925 نے ماجہ کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سب سے پہلا جیسے ہی دن شروع ہو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ حاصل کریں. اگر ہم نے یہ حاصل کیا ہے تو یہ پورے دین کا برنامج ہے. یعنی پورا جو دن ہمارا گزرے گا اس کے اندر یہ 3 ہی چیزیں ہیں، علم نافع ہے، رزق طیب ہے، اور عمل متقبل ہے. ایسا علم جو کتاب اور سنت کا، جس سے آپ اللہ کو پہچانیں، جس سے آپ رسول کو پہچانیں، جس سے آپ دین کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، علم نافع. اور رزق حلال ہو جو اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کا حق ادا کریں گے تو رب العالمین اوروں کو دیتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو جو اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں، ان کو کیوں نہیں. اور عمل متقبل، علم صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا. انسان سب سے بڑا محروم ہے جو یہ سوال نہیں کرتا، اور جس کے دن کی ابتدا اس سے نہیں ہوتی. سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس کو اللہ یہ عنایت کر دیتا ہے دن کے شروع میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا. اور سب سے بڑا محروم جو اس سے محروم ہو جائے. آج ہم اور آپ یا ایسے ہی جو بھی دوسرے اہل اسلام ہیں، دنیاوی علم کتنا ہے، دینی علم کتنا ہے. ابھی صرف ناموں کے تعلق سے ہم نے یہاں پہ جانا تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مبلغ علم کتنا ہے سیرت کے تعلق سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق. وہ سارے علوم جن کے لیے 40 سال عمر صرف کی جاتی ہے، ایک طرف کر دیں. کیا قبر کے 3 سوالات کا جواب بن سکتے ہیں؟ اتنی ڈگریاں شاید گنی نہ جائیں، اٹھائی نہ جائیں جو دنیاوی ہیں. قبر کے 3 سوالات ایک طرف اور وہ ساری ڈگریاں ایک طرف. کیا وہ 3 سوالات قبر کے حل ہو سکتے ہیں دنیاوی علوم سے؟ دنیا ضرورت ہے تو ضرورت کے حد تک ہمیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک انسان مہارت، قابلیت، صلاحیت سب کچھ حاصل کر رہا. دین جو ہمارا مقصد ہے، جس میں مہارت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، جس میں قابلیت حاصل کرنی چاہیے، وہاں
اس کو انسان ضرورت سمجھ رہا، بس اتنا ہی سیکھنا ہے جتنی ضرورت ہے۔ بیمار پڑے تو قرآن کی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں تاکہ دم کرنے کے لیے ہو سکے، یا اسی طریقے سے جب کبھی آفت آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، کسی نے بتایا یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، تو انسان تکلیف کے وقت پڑھتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم سے بھی رشتہ ہمارا ایسا ہی ہے۔ پوچھا جائے گا قبر میں کہ آپ نے یہ سوالات کیسے دیے، یعنی ان کے جوابات کہاں سے حاصل کیے اور یہ جوابات کیسے آپ دے سکے، تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا، ایمان لایا، تصدیق کی۔ اب جو علم حاصل کرے گا، کتاب اللہ پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ جواب دے سکے گا، اور جو دور رہے گا پھر ابھی جو دوسرا ہے مرحلہ، اس کے اندر ان کا بھی یہی وصف ہے۔ وہ تینوں سوالوں کے جواب میں جو ہاں ہاں لا ادری کہیں گے، اور فرشتہ جب ان کو مارے گا تو کیا جزر و توبیخ کرے گا، یعنی کیا یاد دلائے گا کہ آج یہ تمہاری درگت کیوں بنی، تم اللہ کے عذاب کے مستحق کیوں ہوئے، حدیث کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ ہے ان تین سوالوں میں جو اب تک ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اس میں اہم ترین نقطہ کہ علم ہم کو حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جنت کی جب بات آئی نا، تو جنت کا ادنا ترین درجے کا جنتی، اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی تبھی پیدا ہوگی، اور جنت کی لالچ یا آخرت کی طرف شوق ذوق تبھی آئے گا جب انسان حقیقت جانے گا۔ یہ سوال صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ایک اولو العزم پیغمبر کا سوال ہے، 188189 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سأل موسیٰ ربہ عن ادنا اہل الجنہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے یہ سوال کیا، سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا پہلا درجہ تو بیان کیا گیا کہ وہ جہنم سے آخری انسان ہوگا جو نکالا جائے گا، اللہ اس کو نکال دے گا، اور پھر یہاں پہنچا، وہاں پہنچا، وہاں پہنچا۔ انشاءاللہ وہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے، کیونکہ ابھی مراحل جنت وغیرہ کے بھی آنے ہیں۔ وہ جنت کے پاس جب پہنچ جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو، تو وہ اللہ سے کہے گا میں جنت میں کہاں جاؤں، کیونکہ نزل الناس منازلہم وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، لوگ جنتوں میں بٹ گئے، جنتوں میں چلے گئے، سب اپنے ٹھکانوں میں ہو گئے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اب کوئی جگہ ہو تو میں جنت میں جاؤں نا۔ اللہ اس سے کہے گا هل ترضى ان تكون لك في الجنة مثل ملک من الدنیا، جنت میں تیرے لیے دنیا کے سب سے عظیم بادشاہ کی طرح بادشاہت ہو تو کیا تو اس پہ راضی ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا یا ربنا، ہاں میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہا جا جنت میں۔ اور الفاظ ہیں صحیح الترغیب کے، یعنی 3704 نمبر کے، اللہ کہے گا اس سے جس دن سے میں نے دنیا بنائی تھی فنا ہونے تک جتنے بھی بادشاہ آئے ان سب کی بادشاہتوں کے بقدر میں تجھے جنت کے اندر بادشاہت دیتا ہوں، جاتا ہوں۔ یہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ، جی ادنا درجہ۔ پھر وہ چلا گیا جنت میں، اس کے بعد 4 مرتبہ کہا جائے گا اسے لک بمثل، لک بمثل، لک بمثل ولک بمثل۔ دنیا میں جتنی بادشاہت ہوئی دنیا پیدا ہونے سے فنا ہونے تک اتنی تو تجھے دی گئی، جنت کے اندر دی گئی، اور اس سے 4 گنا اور زیادہ۔ وہ کہے گا یا رب رضیت، میں راضی ہو گیا۔ یہاں تک کہا جائے گا اس کے بعد وَلَكَ بِأَضْعَافٍ 10، اس کا 10 گنا اور،
پھر وہ کہے گا یا رب رضیت رضیت، میں راضی ہو گیا۔ کہا جائے گا مشتہت نفسک ولذت عینک، جنت میں جا، تیرے لیے وہ سب کچھ ہے دل جس کی خواہش کرے اور آنکھ جس سے لذت حاصل کرے۔ تو حضرت موسیٰ جب یہ سنتے ہیں، اسی لیے وہ جنتی انسان اتنا حاصل ہونے کے بعد کیا کہے گا؟ واللہ ما اعطی رجل فی الجنہ مثل ما اعطیت، جنت میں کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ سب سے آخری درجے کا، ادنا درجے کا، اب اس کے بعد کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اتنا دے رہا ہے۔ دنیا میں نعمتیں جتنی بھی مل جائے تو سوال کیا ہوتا ہے؟ حل من مزید، اور چاہیے۔ یہی ہے نا، وہ صحیح بخاری وغیرہ کی بھی حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا کہ انسان کے پاس سونے کی 2 جنگل ہو، 6434 نمبر کی، کیا ہے وہ الفاظ؟ نہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ الفاظ ہیں اس کے بھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں۔ لابتغى ثالثهما ولا يملأ جوف ابن آدم لو كان عند ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثهما ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ 2 سونے کے جنگل ہو تو وہ تیسرے کی جستجو کرے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتوں میں پیٹ بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے انسان قبر تک آ جائے گا، اور قبر کی مٹی ہی اس کی خواہش کو پر کر سکتی ہے، بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کر لے اس سے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا دوسرا سوال تھا کہ جو اعلیٰ ترین ہے جنت، اللہ نے جواب کیا دیا؟ ہؤلاء الذین اکرمت غراستہم بیدی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جو بڑے ہیں جنت میں، بہت بلند و بالا ہیں، تو ان کی مہمانی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، اور یہ وہ ہیں جیسا کہ یہ 2824 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت۔ جو صالحین جنت میں ہوں گے، بڑے درجے والے، ان کے لیے تو وہ سب کچھ تیار کیا گیا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ ما لا عین رأت، رسول اللہ نے جنت دیکھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جنت میں سب کچھ دیکھ لیا۔ ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل پر ایسے نعمتوں کی چاہت بھی آئی، یا احساس تک بھی ایسی نعمتوں کا کسی دل پہ گزرا۔ یہ ہے جو بڑے ہوں گے جنت میں، بلند و بالا ہوں گے، ان کی مہمانی۔ تو جنتی جو آخری درجہ ہے وہ آپ کے سامنے بتایا گیا تاکہ ہم اور آپ محنت کریں اور جنت کی تیاری کریں۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ۔ جب یہ 5واں درجہ ہے، انسان کو بشارت دے دی جائے گی اور کہا جائے گا فہذا یومک الذی کنت توعد، یہی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ 1071 جامع ترمذی کی حدیث ہے، مردہ کہے گا، یعنی میت جو نیک ہے، وَأَنَا أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي، مجھے میرے اہل کی طرف جانا ہے، بتانا ہے۔ اب اگر یہ اللہ نظام رکھتا کہ لوگ آ کر کے بتاتے تو کون دنیا میں، یعنی عذاب قبر ہی کوئی سن لیتا تو شاید گناہ کا تصور بھی باقی نہ رہتا، اور ابتلا اور آزمائش بھی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ میت جس کے ساتھ اتنے اچھے بہترین اللہ کی طرف سے انعامات اور اہتمامات کیے گئے، وہ یہ کہہ رہا ہے ارجع الی اہلی، مجھے جانا ہے میرے اہل کی طرف۔ تو اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی، اور اس کو صرف جو اس کے سب سے محبوب ہوتے ہیں وہی جگاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب واپس اس کی روح کو اللہ لے لے گا۔
یہاں تک روح اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کو جسم دیا گیا ہے، اب اس کی روح واپس جائے گی اور وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی، جنت کے پرندوں میں جائے گی۔ یہ بھی حدیثیں ہیں جو کہ صحیح ہے بالکل، مسند احمد وغیرہ میں ہیں کہ جب وہ کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کیونکہ اب اس کو سونا ہے، اس لیے اس کی روح کو اس وقت اللہ قبض کر لیتا، اور جنت میں اس کی روح گھومتی ہے، سیر کرتی ہے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس کی روح کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہ سارے انتظامات، جب وہ جملہ سنتا ہے کہ ہاں مجھے سونے کے لیے کہا گیا، تب وہ اللہ سے کہتا ہے یا رب اقم الساعہ، دیر کیوں؟ قیامت ابھی ہی قائم کرتے، ٹھکانہ دیکھ لیا نا، اللہ کی طرف سے انعامات دیکھ لیے، تو یہ جملہ وہ بولتا ہے یا رب اقم الساعہ، کہ قیامت ابھی کے ابھی قائم کرتے۔ انشاءاللہ جو آئندہ درس ہوگا وہ اسی کے تعلق سے ہوگا، آثار یا علامات الساعہ۔ آگے کافر کے تعلق سے ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَانْقِطَاعٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نزل إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ۔ کافر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نہایت ہی سیاہ، خطرناک۔ مومن کی روح کو لینے کے لیے سورج سے زیادہ یا سورج جیسے ہی روشن چہرے والے نا، کافر کی روح کو لینے کے لیے سود الوجوہ، نہایت ہی سیاہ چہرے والے، معہم المسوح، اور جہنمی ٹاٹ یا ایسے ہی جہنم کا مندیل آگ نما ان کے پاس رہتا ہے، اور وہ آ کر کے میت کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جس طریقے سے اچھی روح کو قبض کرنے کے لیے اچھے فرشتے آئے تھے اور پہلے ہی وہ بیٹھ گئے تھے، بس 2-3 جملے ہیں۔ ثم یجی ملک الموت حتی یجلس عند رأسہ، اس کے بعد ملک الموت وہ کافر کی روح نکالنے کے لیے اس کے سراہنے آتا ہے، فیقول ایتھا النفس الخبیثہ، اور روح سے ہی ایسا خطاب ہے کہ اے نجس اور ناپاک روح، اخرجی الی سخط اللہ وغضبہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب کی طرف نکل، اعاذنا اللہ من، فتفرق فی اعضائہ کلہا، وہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، پورے بدن میں بھاگتی ہے، اور ایسا ہی موقع ہے اب، ایسے وقت پر فرشتہ مارتا ہے، کیونکہ وہ روح نکلے گی نہیں، اس لیے وہ روح کو پکڑنا ہے اور اس کو نکالنا ہے۔ 50 نمبر کی جو آیت ہے سورہ انفال کی، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، نبی اگر آپ دیکھ لیتے کہ جب کافر کو وفات دی جاتی ہے اس وقت فرشتے کیسی مارتے ہیں، چہروں پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دیکھتے ہیں، کچھ 2-3 سطر ہے تو وہ ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا عنوان ہوگا وہ ہوگا علامات الساعہ، کیونکہ قیامت اس کے بعد ہے، پہلے برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کے بعد قیامت ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی حشر کے جو مراحل ہیں وہ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمیں استقامت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قبر کے اندر انعامات سے بہرور کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ سارے مراحل آسان سے آسان کرے، اس لیے کہ یہ مرحلہ ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے۔ رب العالمین ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کے تعلق سے اس کا یہ فرمان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایسے لوگوں کی اللہ دنیا آخرت دونوں جگہ میں حفاظت کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ ومن الذین یقال فیہم اولئک هم الوارثون
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور واجمعنا مع الانبیاء والرسل فی اعلی جنات الفردوس یوم القیامہ، رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سوال کسی کے پاس ہے؟ خبر والوں کو اللہ جب سنانا چاہے تو سنتے ہیں جی، تو یہ عام طور پہ جب ہم خبر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا عطیہ۔ بہترین سوال ہے ماشاء اللہ آپ کا۔ جی، جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کو جائیں تو سلام کے کلمات پڑھ کے جائیں، السلام علیکم اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ سلام خطاب نہیں ہے کہ جیسے آپ موجود ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تو یہ خطاب ہے، یعنی بات کرنے والا سلام ہے۔ یہ سلام عبادت والا ہے۔ کون سا سلام ہے؟ عبادت والا ہے۔ ہم قبرستان جائیں گے تو ہم پابند کیے گئے ہیں کہ ہم یہ کلمات کہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو سنانے کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں، یا ایسے ہی ہم ان سے بات کرنے کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ سلام تعبد ہے، عبادت۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہر ایک نماز پڑھنے والا سلام کہتا تھا نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب رسول اللہ یہ سلام سنتے تھے اس لیے ایسا کہا جاتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر رسول سنتے اس لیے ایسا کہا جاتا تو پھر وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کئی دنوں تک نہیں سنا، تو کیوں نہیں پوچھ لیا کہ اس خاتون کا سلام مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ وہ خاتون کا انتقال ہوا، کئی دن ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ان کی یاد آئی یا وہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ خاتون۔ اگر سلام جو اس لفظ سے کیا جا رہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اگر رسول سے خطاب ہوتا اور رسول کو سنانے کے لیے ہوتا تو وہ خاتون بھی تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ ہی رہی ہے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک اگر اس خاتون کا سلام نہیں سنا تو کیوں نہیں پوچھ لیا کہ یہ خاتون کہاں گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو لفظ ہے السلام علیکہ ایھا النبی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ ایسے ہی کلمات سے تشہد میں سلام پیش کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی موجود ہے اور نبی سن رہے ہیں اس لیے ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہے ہیں۔ جیسے السلام علیکہ اہل القبور کہہ رہے ہیں نا، السلام علیکم اہل القبور، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قبر والے سن ہی نہیں رہے ہیں تو آپ سلام کیوں پڑھ رہے ہیں یا سلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ سن رہے ہیں اس لیے سلام نہیں بولا جاتا، بلکہ ہم کو پابند کیا گیا ہے اس عبادت کے لیے کہ جب بھی ہم جائیں زیارت قبر کی عبادت کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ اور السلام علیکم کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو سنا بھی جائے، ورنہ رسول کی زندگی میں ہی کہیں کہیں لوگ کہاں سے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے، تو کیا رسول سب کا سلام سنتے؟ تو پھر اس خاتون کے بارے میں رسول نے جانا ہی کیوں نہیں کہ وہ خاتون نے سلام کہنا ہی چھوڑ دیا؟ آپ کو فوراً ایک دو نماز کے بعد ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ خاتون نہیں ہے، کئی دنوں کے بعد کیسے پتہ چلا؟ یہ سب الزامی جوابات ہیں،
وہ سلام سلام تعبد ہے، عبادت کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میت سن رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اہل القبور، نہیں، بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جب بھی جائیں گے وہاں پر اس طرح کے کلمات پہلے کہیں گے۔ اور قبرستان کی زیارت انسان اس لیے ہی کرتا ہے تاکہ وہ میت کو کچھ دے سکے، اپنے تعلق سے اسے عبرت حاصل کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے لوگ لینے جاتے ہیں قبرستان مردوں سے اور میت سے، ہماری شریعت سکھاتی ہے کہ آپ کو انہیں دینے جانا ہے، اس لیے کہ ہم دے سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں؟ دعا۔ آپ وہاں جائے تو اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے آپ کو، اللہ ان کو معاف کر دے، جو بھی ہیں، یعنی انسان کے اپنے ہو تو ان کے لیے، اور دوسرے ہیں ان سب کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں۔ یہاں الٹا ہے، لوگ لینے جاتے ہیں، اور ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو وہاں انہیں، کیونکہ ہم زندہ ہیں نا، ہمارے پاس اس کی طاقت ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پابند بھی کیے گئے ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو میت کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب تدفین کے وقت موجود رہتے ہیں، 3221 نمبر کے ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا فرغ رسول اللہ من دفن المیت فقال استغفروا لأخیکم، آپ نے میت سے کہا ہم کو دو، یا جو موجود تھے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی کے ابھی اس کو سوال کیا جائے گا، اس لیے اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لفلان، یا اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم عافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اللہم ثبتہ فی سؤال منکر والنکیر۔ ہم کو وہاں پر ان کے حق میں دعا کرنی ہے، یعنی ایک زندہ کچھ بھی دے سکتا ہے میت کو، لیکن آج الٹا ہی ہے، کیونکہ دین سے دوری ہے، لوگ رسول کا نام آتا ہے تو جھومتے ہیں، اور جب رسول کا پیغام آتا ہے تو گھومتے ہیں۔ تو پیغام رسول کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، تو جب نہیں سنیں گے تو پھر الٹی حرکت کریں گے، لوگ لینے جاتے ہیں یہ دو یہ دو یہ دو، نعوذ باللہ۔ ایک سوال ہے، جو خواب میں نظر آتے ہیں ہمارے پیارے بادشاہ جی، تعلق نا، آج سے کافی سال پہلے نا والدہ نے کہا کہ آپ کے ابو کی قبر ہے نا، وہاں پہ جا کے چکر لگا کے آؤ، پریشان لگ رہے ہیں۔ جب گئے تو قبر میں سوراخ تھا، تو وہ جب ہمیں مٹی بھر تھی تو 2 دن خواب آتا رہا والدہ کو، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، پھر خواب میں نہیں آیا۔ تو یہ کچھ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، واللہ عالم۔ پہلی بات، خواب کا جو بھی تعلق ہے وہ بھی علم غیب سے ہے۔ آپ خواب کی تعبیر کیسے بتائیں گے؟ رسول تو بتاتے تھے اس لیے کہ وحی آتی تھی، اگر ویسا ہی کچھ خواب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یقین سے تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خواب مستقبل کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے نا، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بغیر علم کے؟ ہاں، اچھا خواب ہے تو یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ مبشرات میں سے، وحی کے بعد بشارت والی چیزوں میں سے ہیں، اور نیک انسان کا دیکھا ہوا اچھا بہترین خواب یہ اس کے لیے بشارت ہو، لیکن مخصوص کسی خواب کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دیکھا ہوا یہ خواب اس کے لیے بشارت ہے؟ اس کے لیے تو دلیل چاہیے نا، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ تو زیادہ کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہترین خواب اگر انسان دیکھے تو اللہ کی تعریف کرے، دعائیں کرے کہ اللہ اس کے حق میں ویسا بنا دے، اور اگر برا خواب دیکھے تو پھر تعوذ کے کلمات پڑھے اور اللہ سے اس سے حفاظت کا سوال کرے۔ آخری سوال ہے جی، جیسے یہ قبر والوں کے حساب سے یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ روح الگ ہو جاتی ہے اور برزخ میں جاتی ہے اور الگ جسم دیا جاتا ہے، جی، تو پھر یہ کیا ہے شر جو قبر میں تو رہتی نہیں وہ، اور وہ محسوس ہی نہیں کر سکتی، تو پھر قبر کا عذاب، قبر کا تنگ ہونا، اور اسی طریقے سے وہ باقی اژدہا وغیرہ کا جو بھی، جی، 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 اس کے تعلق سے تھوڑا بتائیں۔ ہم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ قبر ایسے ایسے بنا دیتا ہے، تنگ سے تنگ کر دیتا ہے، اژدہے آتے ہیں اور وہ سب عذاب دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی جگہ آتے ہیں۔
ہم جو ہماری ناقص عقل سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں ہم نے میت کو دفن کیا سب کچھ یہیں ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے رب العالمین نے یہ انتظامات کیے، ہم کو صرف آمنا و صدقنا کہنا ہے، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ جو بھی ایسا ہوتا ہے یعنی نیک ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کی قبر کو اللہ تا حد نگاہ کشادہ کرے گا، جیسے 14ویں رات کا چاند ہے اتنی روشن کرے گا۔ اس کی قبر میں اللہ جنت کا بچھونا بچھائے گا، جنت کی کھڑکی کھولے گا۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اسی جگہ میں ہی یہ ہو رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہیں ہو رہا ہے، اس لیے کچھ لوگ کریدتے ہیں، کھودتے ہیں، اور کچھ بھی ملتا ہے تو فوراً کہہ دیتے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تو غیب کا علم۔ اب ٹھیک ہے، جہاں زمینیں ہیں وہاں سانپوں کا رہنا تو عام ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو آپ کو سنایا گیا، بتایا گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے جو لوگ تھے ان کو کہاں پتہ چلا؟ اور یہ تک بھی ہے کہ جتنے بھی برے ہیں ان کو اتنی مار ماری جاتی ہے، اور وہ لوگ ایسا چیختے ہیں کہ قریب میں رہنے والی انسان اور جن کے سوا ساری مخلوقات سنتی۔ اسلم بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب برات پہ گئے نماز راترن کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ اتنی نہیں پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں ان کی تو وفات بہت پہلے کی ہو گئی تھی۔ تو اس ابھی ہم نے کہا کہ جب اس نیک انسان کو کہا گیا کہ سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ نے پھر سے اس کی روح لے لی۔ اب جب یہ روح لی گئی تو یہ جائے گی 7ویں آسمان پہ جنت میں، کیونکہ نیک انسان کی ہے، پہلے سے علیین میں اس کا نام اعمال لکھ دیا گیا۔ تو روح کے اعتبار سے انبیاء موجود تھے، ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ اب جیسے روح ہے تو دنیا میں ایک جسم اللہ نے دیا ہے،